أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون إلى آخره۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ چل رہا تھا گزشتہ سبق میں۔ یہاں پر اختتام ہوا کہ آپس میں وہ یہ طے کر چکے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کرنا ہے، اور والد کے سامنے یہ جتلایا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور ہم اس کا خیال کرنے والے ہیں۔ اور جب والد نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تو یہ آگے سے کہنے لگے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم تو خسارہ اٹھانے والے ہیں، پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے۔ اب یہاں سے آگے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جب وہ بھائی مل کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے، وَأَجْمَعُوا، اور جمع ہو گئے، ان کا اجماع ہو گیا، متفق ہو گئے اس بات پر کہ بھئی قتل نہیں کرنا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے کسی اندھیرے کنویں میں وہ ڈالیں گے، یہ طے ہو گیا۔ تو کل کوئی ساتھی اس آیت کا معنی پوچھ رہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو آپ سمجھیے، تو ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، جنہیں کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، تو ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بضرور تو ان بھائیوں کو ان کی یہ حرکت بتلائے گا۔ آج جو یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس جملے میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی بھی تھی، آنے والے زمانے کی ایک پیش گوئی بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رابطہ ملنا اور پھر نبوت کے معاملات کا آگے چلنا، اس بات کا بھی امکان تھا۔ تو اس لیے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بضرور تو ان کو بتلائے گا ان کا یہ معاملہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے، پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، یعنی انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوگی کہ جس بھائی کو ہم نے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا، آج وہی ہمارے سامنے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے جیسی چاہے بنا دے۔ تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک کر اور پھر یہ ڈھونگ رچا کر کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی اس پر خون بھی تھوڑا سا لگا دیا، خون سے رنگین بھی کر دیا۔ تو اس زمانے میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں تھیں، کوئی لیبارٹریاں یا ان کو چیک کیا جاتا۔ بہرحال ایسا لے کر آئے، لیکن کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ محدثین نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ قمیص پر خون تو انہوں نے لگا دیا لیکن اسے پھاڑنا بھول گئے، کیونکہ بھیڑیا نے اگر کھایا ہے تو ظاہر ہے اس نے صحیح سلامت قمیص اتار کر تو نہیں کھایا، اس نے تو چیر پاڑ کر کے کھایا ہوگا، اور یقیناً قمیص پھٹنی چاہیے، لیکن قمیص صحیح سلامت ہے، خون آلود ہے۔ تو یہ اپنے ابا جان کے پاس آئے عشاء یبکون، عشاء کا مطلب شام کے وقت، ویسے عشاء اندھیرے کو کہتے ہیں، اور مراد اس سے مغرب کا ٹائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پرانی کتب میں دیکھیں تو آپ کو جو عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا نام عشاء الآخرہ ملے گا،
یعنی دوسری عشاء، گویا مغرب کو عشاء الاولا، العشاء الاولا، اور عشاء کو جسے ہم عشاء کہتے ہیں اسے عشاء الاخرہ۔ بہرحال تو شام کے وقت یہ اپنے والد کے پاس آئے، یبکون، روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے آئے، ہم لٹ گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم تو چلے گئے تھے، نستبق، استباق کہتے ہیں یہ جو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں آپس میں، دوڑنے کا، تو ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ کون آگے نکلتا ہے، کون منزل تک پہلے پہنچتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف چونکہ چھوٹا تھا، اتنا ہمارا مقابلہ تو بھاگ دوڑ میں نہیں کر سکتا تھا، تو ہم نے اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سچے ہیں، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اس سے یہ محاورہ نکلا ہوا ہے، آپ نے سنا ہے کہ جو جتنا زیادہ چیخ رہا ہو دراصل وہی مجرم ہوتا ہے۔ کسی کے قتل پر جو جتنا زیادہ چلا رہا ہے، کس نے مارا، ہائے ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس سے تحقیقات کرنی چاہیے۔ چوری کے موقع پر جو اپنوں میں سے زیادہ شور مچا رہا ہے، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے، کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ قسمیں کھانے لگے، اور وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لے آئے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اب وہ کیا کہہ سکتے تھے، تو فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بات یہ ہے کہ تمہیں تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ گھڑ دیا ہے، تمہارے لیے، تمہارے نفسوں نے، تمہاری اپنی ذات نے، تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب میرے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، فصبر جمیل، تو اب یہی ہے کہ صبر بہتر ہے، بہترین چیز اس وقت میرے لیے صبر ہے کہ میں صبر کر لوں۔ علماء نے لکھا ہے صبر جمیل کے حوالے سے، وہ صبر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کی شکایت نہ ہو، کسی قسم کی شکایت نہ ہو، اسے صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کے متعلق ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، تو آپ نوٹ فرما لیجئے کہ صبر ایک ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آ جانا، وہ تو بڑے بڑے حادثات پر آ جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں جو صبر معتبر ہے وہ ہے جو عین مصیبت کے وقت ہو، جب کوئی مصیبت پیش آئے، خدا نخواستہ جب کوئی پریشانی سامنے آئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے اظہار کرنا شکر کا، للہیت کا، اخلاص کا، اور باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس ایک نعمت پر اپنے آپ کو ہی کہنا کہ بھائی یقیناً میری کسی غلطی سے نعمت زائل ہوئی ہے، تو یہ صبر ہے۔ اس کی دلیل بھی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بہن صبر سے کام لو، تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں، پتہ نہیں چلا غم میں تھی، تو کہنے لگی کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اگر آپ کو پہنچی ہوتی تب میں آپ سے پوچھتی کہ آپ صبر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ وہاں سے خاموشی سے تشریف لے گئے۔ بعد میں کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
جن سے آپ نے اس انداز میں بات کی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں معافی تلافی کے لیے۔ تو آپ تو ظاہر ہے کسی سے ناراض ہوتے ہی نہیں تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کے آنے پر پھر اصل مسئلہ سمجھایا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہ معتبر ہے جو قرآن پاک میں بار بار بیان ہوا ہے، جو عین مصیبت کے وقت ہو۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جی، جو عین مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کیا جائے اس کو صبر کہتے ہیں۔ بعد میں جو صبر ہے وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ اچھا، یہیں پر ایک اور بات میری ذہن میں آ رہی ہے تو گوش گزار کرتا چلوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عام طور پر ہمارے ہاں صبر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے اور خاتون کا واقعہ بھی بیان کیا، لیکن قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں، احادیث نبویہ کو دیکھیں، تو آپ کو صبر کے 3 مفہوم نظر آئیں گے۔ صبر کے 3 مفہوم ہیں۔ صبر علی الطاعہ، پہلا ہے صبر علی الطاعہ، طاعت یعنی اطاعت سے۔ دوسرا ہے صبر عن المعاصی۔ تیسرا ہے صبر علی المصائب، جو میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ تو صبر علی الطاعہ یہ ہے نیکیوں پر صبر کرنا۔ نیکی پر صبر کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں صبر کا معنی ہوگا ابھارنا، نیکی پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تو آپ صبر کریں، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ کئی ساتھی کہتے ہیں کہ قاری صاحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو بھائی آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہے، آپ سے اللہ ناراض ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو اپنے دربار میں نہیں آنے دینا چاہ رہا۔ ظاہر ہے جس سے آپ کو ناراضگی ہوتی ہے، جس سے آپ کو ناراضگی ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے، دنیا کی یہی ریت ہے، اور آپ اس کے گھر جاتے بھی نہیں ہیں۔ تو بھائی ایک جگہ لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا نماز کا، یہ مت سوچئے کہ ٹائم نہیں مل رہا، بلکہ اپنی حرکت کو نوٹ کیجئے کہ کون سی حرکت پر اللہ ناراض ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسجد میں نہیں آنے دے رہا۔ اسی طرح وعلی ھذا القیاس باقی نیکیوں کو دیکھ لیجئے، صدقہ کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، حج کرنے کو، ماں باپ کی خدمت کرنے کو، اولاد پر شفقت کرنے کو، بیوی کو خوش کرنے کو، فلاں کو فلاں کو۔ اب ان نیکیوں پر دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ نہیں میں نے یہ نیکی کرنی ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس صبر پر بھی اجر ہے، اس صبر پر بھی اجر ہے۔ درمیان میں نے بیویوں کا ذکر کر دیا تو شاید آپ لوگ اس سے پریشان ہو گئے ہوں، تو میں نے وہ بات ایسے نہیں کی، وہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر صبح کے وقت جب وہ اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کے عوض صدقہ کرنا لازم ہے، ہر جوڑ کے عوض صدقہ کرنا لازم ہے۔ اور انسان کے جسم میں تقریباً 360 اعضاء ہوتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ 360 مرتبہ کون صدقہ کرے گا روزانہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کر لینا صدقہ ہے، کسی بوجھل آدمی کے بوجھ کو اٹھا کر سواری پہ رکھوا دینا یہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جو اپنی بیویوں کی قربت اختیار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، کیا اس پر ہمیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں ملتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ یہ تو ہم اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، ہم تو اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، تو جنسی خواہش پوری کرنے پر ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ جنسی خواہش
کسی غلط جگہ پوری کرو تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر زنا کرو نعوذ باللہ تو بھائی سنسار کیا جائے گا، پتھر پڑیں گے، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے۔ فرمایا گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ فرمایا ہاں ملتا ہے۔ فرمایا جب اسی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا کرو گے تو پھر اجر بھی ملے گا۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو ایک میں عرض کر رہا تھا صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ۔ آپ حضرات پریشان تو نہیں ہو رہے کہ یہ کوئی قاری صاحب نے شاید جمعے کا بیان شروع کر دی ہے؟ جی نہیں استاد جی صحیح ہے۔ بھائی یہ جمعے کا بیان نہیں چل رہا، آج میرے خیال سے بدھ ہے، تو یہ ضروری باتیں ہیں جو تفسیر میں عرض کر رہا جی جی ہوں۔ استاد۔ اچھا جی، ایک ہے صبر علی الطاعہ، اپنے آپ کو نیکی پر ابھارنا۔ دوسرا ہے صبر عن المعاصی، معاصی کہتے ہیں گناہ کو، تو صبر عن المعاصی، گناہوں سے صبر کرنا۔ اب یہاں صبر کا مفہوم ہوگا یعنی رک جانا، گناہوں سے رک جانا۔ اگر کسی اجنبی خاتون کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، نظریں جھکا لیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ زنا کرنے کو دل چاہ رہا ہے ویحفظوا فروجہم، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر شراب پینے کو دل چاہ رہا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھیں کہ نہیں پینی۔ اگر کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھنے کی عادت ہے، ٹائم ہوا دیکھنے لگے، تو آج سبق پڑھا تھا یہ ذہن میں لے آئیں کہ میں نے اس گناہ سے باز رہنا ہے۔ کیونکہ جس طرح صبر، دیکھیں نا قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اللہ کہہ رہے والعصر، زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ تو میں اور آپ لا چکے۔ وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر ڈٹے بھی رہے، صبر کی تلقین بھی کرتے رہے، اور صبر بھی کرتے رہے۔ گویا دین اگر تین چیزوں کا نام ہے، ایمان، چلے ایمان تو داخل ہونے کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، گویا اگر دین تین چیزوں کا نام ہے، اعمال صالحہ، اور کیا کہتے ہیں صبر، وتواصوا بالصبر، اور وتواصوا بالحق، حق پر ڈٹے رہنا اور صبر کرنا، تو ان تین میں سے گویا دو حصے وہ صبر کا نام ہے۔ تو دین تو ہے ہی صبر 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 صبر، پوری زندگی انسان صبر کرتا رہے، تو صبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہے صبر عن المعاصی۔ گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو روک۔ اور تیسرا وہ ہے جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور اس کے بارے میں نے یہ جملہ ارشاد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہ ہے جو عین مصیبت کے وقت کیا جائے، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ صبر آ ہی جاتا ہے۔ جی، تو فصبر جمیل، یہاں سے بات نکلی تھی، فصبر جمیل، تو صبر ہی بہترین چیز ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ دل تو نہیں مان رہا، لہذا جو کچھ تم کہہ رہے ہو تو پھر اس پر میری مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اچھا، یہ لوگ تو بھائی کو اپنے نظریے کے مطابق کنویں میں پھینک کر آ گئے، وہاں کیا ہوا؟ وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ ایک قافلہ آیا، ایک قافلہ آ گیا۔ اس زمانے میں کنویں کا پانی کا بڑی ضرورت بھی تھی اور کمی بھی تھی۔ تو اس طرح کے قافلے جب چلتے تھے، جہاں وہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ وہاں کوئی نہ کوئی کنواں ہوگا، تو پھر وہ کنویں کی طرف اپنا رخ پھیر دیتے تھے۔ تو وہ لوگ جب آئے تو فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا کہ بھائی جاؤ پانی لے کر آؤ۔ فادلى دلوا،
تو اس وارد نے یعنی جو پانی لینے والا تھا اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. جب کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اندر. تو جب اس نے واپس کھینچا، ڈول کھینچنے والے نے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا گویا آدھا حسن عطا کیا تھا، اور بڑے ہی خوبصورت اور حسین اور بڑے ہی اچھے. تو آپ پڑھیں گے آگے کہ خواتین نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے دیکھا کہ پردہ حیرت میں انہوں نے فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی. اچھا، بعض لوگ یہاں تقابل کرنے لگ جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھائی یہ تقابل ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا تقابل ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، بھائی افضل کون ہے، حضرت علی ہے یا حضرت ابو بکر ہے؟ بھائی یہ تقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر دیکھیں تو خود آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے یہ نہ کہے انا خیر من یونس بن متی، کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں. حالانکہ ہم سب اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمارا تو یہ نظریہ ہے. ایک شاعر نے ایک کتاب لکھی، تقریباً اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 یا 60,000 اس نے اشعار لکھے. آخری شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے اردو کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، عمر تمام ہوئی مدہ باقی ہے. یعنی میں پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھتا رہا، ختم نہیں ہوئی. تو بعض لوگ اس طرح ان کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک کی تعریف اور دوسرے کی تنقیص لازم آتی ہے، تو اس سے تو ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اچھا، بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تعریف کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی شان گھٹا کر پیش کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے. اب یہ چلو جملہ تو ٹھیک ہے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، مسلمان نہیں ہوئی، کافر تھیں، کفر کی حالت میں انگلیاں کاٹ دیں. اور جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا پھر اپنے گلے کٹوا دیے. یہ جملے خطابانہ انداز میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ایسے جملوں میں بسا اوقات اگر ہم ایک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات دوسرے کی تنقیص بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے. ہاں ویسے کی جائے تو کوئی منع نہیں ہے، کوئی وہ تو ہمارا کام ہے، کرنا چاہیے. جی، تو جب اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو غیر اختیاری طور پر اس آدمی کے منہ سے نکلا یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے. جب وہ اسے نکال کر لے آیا تو قافلے والوں نے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اسے تجارتی سامان سمجھ کر چھپا لیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اسے تجارتی سامان سمجھ کر چھپا لیا. مقصد یہ تھا کہ ہم اسے مصر میں جا کر جہاں اور چیزیں بیچنی ہیں تو اسے بھی جا کر مصر میں بیچیں گے اور اچھے خاصے پیسے بٹور لیں گے. یہ ان کا ارادہ تھا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا تھا ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے. اچھا، اتنے میں ان کے بھائی آ گئے کیونکہ وہ بھی چکر لگاتے رہتے تھے. بعض نے یہ بھی کہا کہ جو بڑا بھائی تھا وہ کنویں میں یوسف علیہ السلام کو کھانا دینے بھی آتا تھا. بہرحال اس کی کیا حقائق ہے یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. اسرائیلی روایات کا حکم کبھی بیان کروں گا، ابھی وقت مختصر ہے. تو ان کو جب پتہ چلا تو وہ اس قافلے کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے، تم اسے خریدنا چاہو تو خرید لو. اور اصل مقصد تو ان کا بیچنا نہیں تھا بلکہ اپنے سے دور کرنا تھا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا گنے چنے چند کھوٹے دراہم کے عوض.
اسے بیچ دیا چند دراہم کے عوض جو گنے چنے تھے اور کھوٹے تھے. کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کیونکہ وہ اس میں بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے. انہیں بھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ اسے یہاں سے جلد از جلد کہیں دور کر دیا جائے، کہیں ہمارے ابا جان کو اس کا پتہ نہ چل جائے. اب کتنے دراہم میں بیچا تو مختلف اسرائیلی روایات ہیں. بعض میں 20 درہم کا ذکر ہے، بعض میں 40 کا ذکر ہے. حالانکہ اگر یہ چاہتے تو مہنگے داموں بھی بیچ سکتے تھے، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے پیسوں میں، کیونکہ جب یوسف کو دور کر دیا تو اب سب کچھ ان کو مل گیا. حالانکہ انہوں نے اس میں بہت بڑے بڑے جرائم کیے اکٹھے. ٹھیک ہے، بھائی کی حق تلفی کی، والد کو خام خواہ تکلیف پہنچائی، اور بھائی کو حق تلفی الگ اور قتل کرنے کا منصوبہ الگ. پھر ایک آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچنا کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا کل قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا. جن کا میں مدعی بنوں گا یعنی دعویٰ کرنے والا، اور قیامت کے دن کیس لڑوں گا ان کے خلاف. وہ 3 بدبخت کون ہیں؟ پہلا فرمایا وہ جو کسی سے میرا نام لے کر عہد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے میرا نام لے کر عہد کرے اور پھر اس کے بعد اس عہد کو پورا نہ کرے، دھوکہ دے دے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، قسم دی، سامنے والے نے بھروسہ کر لیا اور پھر اس نے اسے دھوکہ دے دیا. تو فرمایا جس نے میرا نام لے کر کسی سے عہد کیا اور پھر دھوکہ دیا تو قیامت کے دن میں خود مدعی بنوں گا. دوسرا فرمایا جس شخص نے کسی کو مزدوری پر لیا اور مزدوری پر لانے کے بعد اس سے کام بھی لیا اور کام کروانے کے بعد اس کی مزدوری نہیں دی. کام کرنے کے بعد اس کی، اس لیے کہتے ہیں بڑے حضرات، ہم سنتے ہیں گھروں میں کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی محنت ادا کر دینی چاہیے. اس کے پیچھے اس طرح کی روایات ہیں کہ جس نے کسی مزدور کی مزدوری نہیں دی، کام لیا، فرمایا قیامت کے دن میں اس مزدور کی طرف سے مدعی بنوں گا اور اس کے خلاف لڑوں گا، اس حرام خور کے جس نے اس کا حق کھایا تھا. تیسرا وہ انسان جس کا یہاں ذکر کرنا میرا مقصد تھا کہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا. کسی آزاد کو، جیسے ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دیا اور پھر اس کی قیمت لے کر اسے کھا بھی گئے، اسے استعمال بھی کر لیا. تو فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف کل قیامت کے دن میں خود مقدمہ لڑوں گا. اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. آج بہت سے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والے سود خور ہوتے ہیں، حرام کھانے والے ہوتے ہیں، اور بہنوں کا وراثت میں حصہ کھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں دیتے، معاف کروا لیتے ہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے آج کے زمانے میں 2024 میں اگر بہن اپنی زبان سے کہہ بھی دے کہ بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اس کے حوالے نہ کرے. اس کے حوالے کرے پھر اس کے بعد. زاہد کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا. زاہدین وہ بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے کس چیز میں؟ یوسف میں. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک وہ شخص جو ایسے وقت میں نماز پڑھے جب نماز کا وقت ہی گزر چکا ہو، یعنی جان بوجھ کر قضا کر کے پڑھے. دوسرا وہ شخص جو کسی کو غلام بنا لے، کسی کو آزاد ہو لیکن غلام بنا لے. اور تیسرا فرمایا وہ امام جس کے مقتدی اس سے ناخوش ہوں لیکن کسی ایسی وجہ سے جو اس کے اندر واقعتاً شریعت کی نظر میں بھی
وہ گناہ کا کام ہو تو پھر ایسا ہوگا، وگرنہ اس میں امام کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔